مجھے یہاں سے لاہور لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے میرے ساتھ ہیرسمنٹ کی, راستے میں بھی کی, انہوں نے وہاں جا کے بھی کی, اس چیز کی انہوں نے ویڈیو بھی بنائی. امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا. عمران خان کے اگینسٹ میں الگ سے کمپلینٹ فائل کر رہی ہوں ہیرسمنٹ میں, جو انہوں نے مجھے وہاں پہ ہراساں کیا اور ادھر پی ایم ہاؤس میں رکھا, وہ میں الگ سے کمپلینٹ فائل کر رہی ہوں. مجھے انہوں نے وہاں پہ 1 مہینہ رکھا اور کئی مہینوں سے اندر ہے. خان صاحب جو ہیں وہ انتہائی منافق انسان ہے. سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے والی طیبہ گل بہت عرصے بعد ایک بار پھر جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اور کیا وجہ تھی کہ اتنا عرصہ خاموش رہنا, اور بہت سے کمیشن, جب کہ پی ڈی ایم حکومت آئی تو اس وقت بھی ایک کمیشن بنا تھا, اس کی فائنڈنگز کیوں نہیں آئی, اور اب ایک مرتبہ پھر وفاقی جو محتسب برائے حراست ہے وہاں پر جو ہے ان کے بیان بھی ریکارڈ ہو چکا ہے اور آگے بھی چیزیں چل رہی ہیں, تو ہم ان سے پوچھیں گے. بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ اتنا عرصہ تھیں کدھر آپ؟ میں یہی تھی ویس, اور یہ کیسز میں ابھی بھی کر رہی ہوں, اور جتنے ڈیورنگ میں یہ میڈیا چپ رہا یا اس وقت بھی میں یہ لڑائی لڑ رہی تھی, اور میں کسی وقت بھی میں نے یہ ڈراپ نہیں کیے کیسز, اور اس ڈیورنگ میں خود بھی لائر بن گئی, میرے لائرز مجھے چھوڑ گئے تھے, اور اب میں خود یہ کیسز کر رہی ہوں. اور یہ 2022 کا کیس ہے امبرسمن کا, جس میں ابھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں. اس وقت میڈم کشمالہ تھیں محتسب؟ جی اس وقت میڈم کشمالہ تھی, اور مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے اس میں کوئی خاص سٹیپس نہیں لیے, کوئی پروسیڈنگ نہیں کی. جسٹ کھول کے بتائیں گے کیوں نہیں لیے. مطلب وہ تو بہت ایکٹیولی اور بہت زیادہ جو ہے ایک چیز کو وہ ہائپ بھی دیتی تھیں, اور ظاہر سی بات ہے کیسز کو بہت نمایاں کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا. تو آپ کا کیس کیوں انہوں نے جو ہے فائل میں رکھ کے دبا دیا, یا آپ کی مرضی تھی یا ان کی مرضی, یہ ہوا کیا تھا؟ نہیں, میری مرضی تو یہ تھی کہ کیس چلے جیسے کہ ابھی یہ چل رہا ہے. تب سے آپ دیکھیں 2-3 سال میں نے انتظار کیا, اور یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. یہ صرف نظر آتا تھا کہ وہ ایکٹیو تھی, وہ ایکٹیو بالکل نہیں تھی. چھوٹے موٹے کیسز میں تو کوئی بھی ایکٹیو ہو جاتا, ہماری پولیس بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے. یہ ہائی لائٹڈ کیس تھا, ہر بندے نے اس میں اپنا پولیٹیکل جتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا اٹھایا. اور کشمالہ صاحبہ نے بھی میرا خیال ہے کہ اس میں کوشش کی اپنے ایکسٹینشن کے حوالے سے, یا شاید, اور وہ لیا بھی انہوں نے کچھ عرصہ, اس کے بعد پھر وہ نہیں لے سکی. اور تب میں ان سے ملنا چاہ رہی تھی, مجھ سے نہیں ملی, لیکن میرے جو اکیوز تھے ان سے وہ ملتی بھی رہیں. اور جاوید اقبال صاحب سے جی شاید کہیں نہ کہیں وہ کمپرومائز ہو گئی اور میرا کیس دبا دیا. پی ڈی ایم حکومت میں بڑی آپ کے کیس پہ تحقیقات جو ہو رہی تھیں, وہ جو سیکٹری ہیومن رائٹس جو تھیں انہوں نے بھی ایک کمیشن بنایا, وہ لیڈ کر رہی تھیں. وہ چیزیں کیوں دبی, ان کی کیا فائنڈنگس تھیں؟ ویسے 3 ہیئرنگز ہوئی تھیں, اس میں میری اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہو گئی تھی, ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی میں نے سارے دے دیے تھے. لیکن اس میں بھی یہی بدقسمتی کہہ لیں ہمارے ملک کی, کہ نام بڑے بڑے تھے جو اس ہیرسمنٹ میں شامل تھے. اس میں جاوید اقبال تھے, پی ٹی آئی کے کافی بڑے نام تھے, عمران خان کا نام تھا. اس وجہ سے بعد میں یہ ہوا کہ وہ بجائے یہ کہ اس میں آگے پروسیڈنگ چلتی, کوئی فائنڈنگ آتی, تو لاہور ہائی کورٹ میں جاوید اقبال نے, شہزاد سلیم نے, نیب کے باقی اہلکاروں نے اور پی ٹی آئی نے جا کے اس میں سٹے لے لیا. اب یہاں سے دیکھیں ان کی میلپ آئی ڈی کہ انہوں نے لیا, میں نے نہیں لیا. میں چاہ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی فائنڈنگ آئے, اور چلے یہی ہو جاتا کہ میں جھوٹی ثابت ہو جاتی, لیکن اس کو انویسٹیگیٹ کرواتے, اس کو انکوائر ہونے دیتے. لیکن وہ نہیں کروانا چاہ رہے کیونکہ گلٹی ہیں, اور کہیں نہ کہیں وہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں, کیونکہ میں نے ہر چیز ان کو دے چکی تھی اپنے ڈاکومنٹری ایویڈنس میں. اس وجہ سے وہ سٹے پہ ابھی تک چل رہا ہے. اچھا, مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی جو آپ کا کیس تھا وہ جاوید اقبال جب وہ اپنی سیٹ پر تھے تو اس وقت جو انہوں نے ہراسمنٹ کی تھی وہ معاملات تھے. اس کے بعد شہزاد سلیم بھی اس میں ایک ہوئے, اور اس کے بعد ایک نیب کا آفیسر بھی تھا جو کہ آپ کو لاہور لے کے مطلب کہ گرفتار کر کے لے کے گئے. یہ تمام ذرا جو معاملہ جو ایکچوئل جو ہوا تھا وہ ہمارے اس کو آپ کا بتا سکتے ہیں؟ اصل میں یہ جو ہیرسمنٹ سٹارٹ ہوئی تھی یہ جاوید اقبال کی طرف سے سٹارٹ ہوئی تھی. جب مسنگ پرسن کمیشن کے وہ ہیڈ تھے, اور میں ایک کیس میں ان کے پاس گئی تھی, تو انہوں نے بجائے یہ کہ وہ کیس سننے کے لیے مجھے ڈیمانڈز کرنا شروع کر دیں کہ مجھے آ کے ملیں گی تو کیس کی ہیئرنگ جلدی جلدی کریں گے. خیر اس ڈیورنگ میں ان کا وہ چیئرمین نیب لگ گئے, تو ان کی کالز اور میسیجز کے وہ سلسلہ جاری رہا. جب ان کو میں نے منع کیا تو انہوں نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے کہ میں کتنا پاورفل بندہ ہوں, انہوں نے کیس میرے پہ جھوٹا بنوایا, اور مجھے یہاں سے اریسٹ بھی کروایا اسلام آباد سے. اور میں جو ہوں ایک عورت ہو کے بھی ان کے خلاف لڑی ہوں, ابھی تک کھڑی ہوں.
تقریباً 5-6 سال ہو گئے اور میں لڑ رہی ہوں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انصاف ملے گا، اور میں چیف جسٹس صاحب سے بھی یہ امید کروں گی کہ وہ یہ میرے سٹیز جو ہیں وہ سارے اس کو خارج کریں اور میرے کیس کنکلیوڈ ہو سکیں۔ اچھا، ابھی 3 تاریخ کو امبڈسمین آپ گئی ہیں، وہاں پر آپ کا ریکارڈ ہوا ہے بیان، تو بیسیکلی اس میں آپ نے کس کس کو پارٹی بنایا ہوا ہے؟ اس میں کافی سارے لوگ ہیں، تقریباً 16 اکیوزڈ ہیں اس میں، جو اس دن ریڈ میں شامل تھے اور جو مجھے یہاں سے لے کے گئے، اس میں میرے جنہوں نے میرے اگینسٹ وہاں پہ ریفرنس فائل کیا جھوٹا، جس میں اللہ کا شکر ہے کہ باعزت بری بھی ہو گئی کچھ ہی ٹائم میں، صرف 2 کروڑ کا بنایا جو کہ نیب کا اس میں جورسڈکشن میں نہیں آتا تھا، ان کی بنتی نہیں تھی، لیکن انہوں نے بنایا زبردستی فیس سیونگ کے لیے۔ تو اس میں ہی وہ سارے لوگ شامل ہیں، جاوید اقبال کے بعد شہزاد سلیم ہیں، ڈی جی نیب تھے جو اس وقت فرعون سمجھے جاتے تھے جو، اور اس کے بعد عمران ڈوگر تھے، کاشف مسرور ہیں، کافی سارے اور نام ہیں۔ تو یہ جو عمران ڈوگر اور یہ جو آفیسرز ہیں، یہ ان پہ کیا کوئی زیادتی کا کوئی یہ بھی آپ کے جی الزامات بالکل، ہیں؟ انہوں نے میرے ساتھ ہیرسمنٹ کی، راستے میں بھی کی، انہوں نے وہاں جا کے بھی کی، اس چیز کی انہوں نے ویڈیو بھی بنائی اور ویڈیو بعد میں ڈیلیٹ بھی کی۔ ان کے ایک اسپوکس پرسن تھے جو میرے پاس جھنگ بھی آئے معافی مانگنے کے لیے نیب کے، اور انہوں نے یہ بات کی وہاں پہ، مجھے بتایا کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو چکی ہے، جو کہ یہ ریکور بھی نہیں کروا سکے میرے بار بار کہنے پہ بھی، اور یہ چیزیں میں ود ایویڈنس اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس سارے میں دے چکی ہوں ہر جگہ پہ جہاں پہ میرے کیسز چل رہے ہیں، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اور تو آپ سے بھیجا، اور یہ جو پی ایم میں جو آپ کو ہاؤس میں جو رکھا گیا تھا، اس کا بھی ذرا بتائیں، اس پہ بھی کیا آپ نے اپنی اپلیکیشن میں یہ چیز مینشن کی ہے، اور اس میں جو پی ایم ہاؤس کے اس وقت جو وہاں پہ لوگ جو آفیشلز جو تھے، تو وہ ان کا بھی نام ہے؟ جو میں نے کیا تھا یہاں پہ ہیومن رائٹس کمیشن بنا تھا میرے کیس پہ، اس میں نے ود پروف ساری چیزیں وہاں پہ دی تھیں، اس میں جو میں پی ایم ہاؤس میں رہی، جو میرا سٹے رہا، اس میں جو لوگ انوالو تھے اور وہ میں کیسے وہاں پہ لے کے گئے، اور میری اور میرے کون کون ہسبینڈ تھے کی، ویسے؟ اس میں عمران خان تھے، اعظم خان تھے، اور ان کے کافی سارے اہلکار تھے، اب بہت ساروں کا تو تو مجھے، ان کو آپ نے اپنی اپلیکیشن میں پارٹی بنایا؟ جی بالکل میں نے ان کو پارٹی بنایا، جو میرا استغاثہ چل رہا ہے لاہور نیب کے اگینسٹ، اس میں بھی میں نے وہ ساری ڈیٹیلز دی ہیں اور ان کو پارٹی بنایا۔ اچھا، تو ابھی یہ جو ریکارڈنگ جو بیان آپ کا ریکارڈ ہوا ہے 3 تاریخ کو، تو اس میں آپ نے یہ ساری چیزیں آگے امبڈسمن کے آگے رکھی ہیں؟ جی بالکل رکھی ہے میں نے، اس میں جو یہ والا میرا ابھی جس میں نوٹسز جاری ہوئے ہیں، اس میں یہ سارے نیب کے اگینسٹ ہیں، اور عمران خان کے اگینسٹ میں الگ سے کمپلینٹ فائل کر رہی ہوں ہیرسمنٹ میں، جو انہوں نے مجھے وہاں پہ ہراساں کیا اور ادھر پی ایم ہاؤس میں رکھا، وہ میں الگ سے کمپلینٹ فائل کر رہی ہوں۔ تو اس میں کس کس کو آپ نے پارٹی بنانا ہے، اور اس میں ہمارے ویورز کے لیے بتائے گا کہ وہ اسپیسیفک آپ کو خان صاحب نے بلایا تھا، آپ کی چیزیں سنی، آپ کی جتنی بھی جو درخواست تھی، اور اس کے بعد آپ کو کتنے دن وہاں پہ رکھا، اور ایٹ دی اینڈ اس کا کیا سلسلہ نکلا جو بھی اپنی درخواست اس میں مجھے 1 مہینے سے زیادہ انہوں نے وہاں پہ رکھا تھا، مجھے اور میرے ہسبینڈ کو، اور فورسفلی رکھا تھا، ہماری اس میں بالکل بھی مرضی شامل نہیں تھی، اور وہاں پہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ 1 مہینے سے اوپر 1.5 ماہ انہوں نے ہمیں وہاں پہ رکھا تھا۔ تو ویسے پی ایم ہاؤس میں آپ ان کے مہمان بنے رہے ہیں، کیا کرتے رہے ویسے پی ایم ہاؤس میں 1 مہینے تک؟ اویس جو زبردستی کی ہوتی ہے نا، کہ وہ سونے کا پنجرا سمجھ لیں وہ کہ تو میں ہمارے خیر لیے پی ایم ہاؤس کور کرتا ہوں، وہاں پر جو ان کے جو الگ سے جو ایک مہمان خانہ ہے، تو ایکٹیویٹی کیا رہتی تھی آپ کی، مطلب صبح شام، مطلب کیا کرتے تھے، کیا کوئی دیکھتے تھے، پروٹوکولس دیکھتے تھے، کوئی وہاں پہ چہل قدمی کرتے تھے آپ لوگ، وہاں پہ کیا فوڈ انجوائے کرتے تھے، کیا کرتے کیا تھے نہیں، وہاں پہ؟ ہمیں وہاں پہ کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا تھا، ہاں یہ تھا کہ ہمارے گیٹ کے باہر گارڈ ہوتے تھے، باہر نہیں جانے دیتے تھے ہمیں، اور جب رات اندھیرا ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے سامنے جو جتنی جگہ تھی وہاں پہ ہم واک کر سکتے تھے، اس کے علاوہ روم میں ہر چیز اویلیبل تھی، فوڈ بھی تھا، مطلب بس فوڈ پارٹی چلتی رہی وہاں پہ، اور بار بار مطلب خوش نہیں تھے، اس کے باوجود جب ہم واپس آئے تو ہم دونوں بہت مطلب ویک تھے، اسی وجہ سے کہ پریشانی میں وہاں پہ پریشان رہے، اور ایک مطلب سونے کا پنجرا تھا اور ہم اس تو میں یہ قید کدھر تھے۔ یہ بات تو نہیں ہے، کوئی آپ کو کوئی ایسی چیز تو نہیں محسوس ہوتی کہ جو آپ کو 1 مہینے کے لیے رکھا ہوا، اور خان صاحب آپ خود جو ہے وہ جیل قید کاٹ رہے ہیں، تو کیا اس کو آپ ان کی قید کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے کہہ سکتی ہوں، کیونکہ میں بہت کمزور ہوں اور ایک بہت وہ طاقتور انسان تھے، تو انہوں نے میرے اوپر یہاں پہ 30 سے 40 ایف آئی آرز کروائی تھی، میرے پہ اور میری فیملی پہ، اور ان پہ میرا خیال ہے 200 سے اوپر چلی گئی، مجھے خان صاحب نے اور نیب نے مل کے، اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے انہوں نے وہاں پہ 1 مہینہ رکھا اور کئی مہینوں سے اندر ہے، حالانکہ ابھی ان کو اندر کروانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میرے کسی کیس میں نہیں ہے، لیکن اندر تو ہیں۔
ہاں تو خان صاحب یہ جو آپ دیکھتی ہیں کہ سوشل میڈیا ہے یا مطلب کہ خان صاحب کو جو چاہنے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی خان صاحب ہی خان صاحب ہیں، لیکن آپ تو ان کے ساتھ آپ کا ایک پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کیسی پرسنالٹی ہے؟ مطلب کہ وہ جو اب جو ان کے جو آپ بھی ابھی وکیل ہیں کہ ان کے جو وکلا ہیں، شیر افضل مروت صاحب ایک بیان دیتے ہیں، علی گور صاحب ایک بیان دیتے ہیں، تو وہ کوئی آپس میں لڑانے والی ہیں ان میں، یا کیا ہے؟ کیا خان صاحب کا آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی شخصیت؟ ویسے اب ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ہاں اور جو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا بالکل نہیں ہوتا. خان صاحب جو ہیں وہ انتہائی منافق انسان ہے، اور منافقت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، کیونکہ جو وہ نظر آتا تھا مدینہ کی ریاست اور یہ تو میں بہت قریب سے دیکھ کے آئی. اور جو وہ کہتے تھے پی ایم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے، تو اس یونیورسٹی میں 1.5 مہینہ رہی، میں ڈگری لے کے آئی ہوں، میں ڈگری ہولڈر ہوں وہاں کی. تو یہ چیزیں باقی جو ہے جو ایک لائر ہے اس کو لائر ہی ہونا چاہیے. اگر آپ کو جانا ہے پارٹی جوائن کرنی ہے تو آپ پھر کوٹ اتاریں اور پارٹی جوائن کریں، تو وہ آپ کسی باعث نہیں ہو سکتے. میں لائر ہوں تو مجھے اس چیز کی، اس کوٹ کی عزت کا پتہ ہے. تو ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تمام جو پروسیس جو چلا ہے، تو جاوید اقبال صاحب کی طرف سے آپ کو کوئی ایکسس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی مطلب کوئی صلح صفائی ہو جائے، کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ ویسے اب انہوں نے اپنے جو ان کا اسپوکس پرسن تھا نوازش، ان کے ٹینیور میں ان کو انہوں نے جھنگ بھیجا تھا، یہ خود جھنگ آئے تھے، آ کے معافی مانگتے رہے ہیں. میرے ہسبینڈ کے اور ہماری فیملی ٹرمز ہیں، ان کے مطلب جو فیملی فرینڈ ہیں ان کے تھرو آئے تھے. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، ہمارے بھائیوں کی طرح. ان کے گھر آئے تھے، وہاں پہ میرے ہسبینڈ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. میں تو ان کو منہ بھی نہ لگاؤں، تو وہاں پہ آ کے ان سے معافی مانگتے رہے، ہمیں ایفیڈیوٹ دے دیں، ہم سے صلح کر لیں، کیونکہ میرے پہ بہت پریشر ہے، مجھے پی ٹی آئی بلیک میل کر رہی ہے. اس چیز کے بھی میرے پاس ثبوت ہیں. تو بالکل اپروچ کرتے رہے. ابھی بھی ان کے ایک دوست کے تھرو ہمیں اپروچ کیا جا رہا ہے میرے ہسبینڈ کے، کہ شہزاد سلیم بھی کر رہے ہیں. شہزاد سلیم کے اگینسٹ میں نے ایک ڈیفامیشن کیس لگایا تھا، کیونکہ پی ایس سی کے باہر آ کے انہوں نے بہت غلط ورڈنگ یوز کی تھی میرے اگینسٹ. اس میں بھی انشاءاللہ آج یا کل ان کے نوٹسز جاری ہو جائیں گے. تو اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں پہ میرے لائرز کو کرتے ہیں ایون، اور کہیں پہ میرے ہسبینڈ کو، مطلب جہاں سے ان کا ہاتھ پڑتا ہے. پہلے پریشرائز کرتے تھے، اب جب پریشرائز نہیں کر سکتے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی وجہ سے، تو اب جو ہے وہ ترلے منتوں پہ آ جاتے ہیں. لیکن میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ آپ آئیں آن لائن، جیسے مجھے آپ لوگوں نے میڈیا پہ مجھے ڈیفامیشن کی تھی، میرے بارے میں غلط چیزیں بولی تھی، آ کے معافی مانگ لیں تو میری طرف سے معافی ہے. مطلب ایٹ دی اینڈ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ چیف جسٹس سے کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کے کیسز کے حوالے سے جو اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں وہ ختم ہوں، اور ساتھ آپ اومبڈسمن کورٹ سے جو 16 تاریخ کو جو ڈیٹ ہے اس پہ آپ کی امیدیں ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ بالکل مجھے امید ہے، اور اسی امید پہ میں ابھی تک لڑ رہی ہوں. اتنے سالوں سے میں بالکل کہیں پہ بھی چپ نہیں بیٹھی، میں نے کہیں پہ کمپرومائز نہیں کیا. آج تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ میں نے اپنے کسی کیس میں کمپرومائز کیا ہے، اور میں انصاف لے کے رہوں گی. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس بھی میں پٹیشن لے کے جانے والی ہوں، میں اس پہ تیاری کر رہی ہوں. اور میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ میرے ہائی کورٹس میں جتنے کیسز پہ اسٹے ہیں وہ خارج کریں اور ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں، تاکہ جتنے ملزمان ہیں ان کو سزا مل سکے.